السلام علیکم ناظرین۔ ایک غریب لکڑہارا ایک روٹی کے لیے تیز دھوپ میں پسینہ بہاتا تھا، مگر قسمت نے اسے جنگل میں ایسی حقیقت سے ملا دیا جو اس کی دنیا بدل سکتی تھی۔ ایک غریب لکڑہارا تھا جو روز صبح سویرے جنگل جاتا، درختوں کی لکڑیاں کاٹتا اور شام کو بیچ کر اپنی بیمار ماں کا پیٹ پالتا۔ اس کا نام بشیر تھا۔ وہ نہایت سادہ اور ایماندار انسان تھا، لیکن قسمت ہمیشہ اس سے روٹھی رہی۔ ایک دن وہ حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے جھاڑیوں کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک گیا، کلہاڑا نیچے رکھا اور آہستہ آہستہ آواز کی طرف بڑھا۔ بشیر نے حیرت سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو شاید پری تھی۔ وہ پہلی بار ایسی کوئی مخلوق دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہمت کی اور نرمی سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پری نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا جادوئی تخت چھین لیا گیا ہے اور وہ اب اپنے دیس واپس نہیں جا سکتی۔ جنگل کے جادوگر نے اس پر جادو کر کے اسے قید کر لیا ہے۔ بشیر کے دل میں ہمدردی جاگ اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خود بھی غریب ہے، مگر کسی کی مدد کر کے وہ خود کو بہتر محسوس کر سکتا ہے۔ اس نے پری کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کا تخت واپس لے آئے گا۔ بشیر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جنگل کے جادوگر کے قلعے کا رخ کرے گا۔ رستہ خطرناک تھا، مگر وہ ڈرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس نے پری سے قلعے کا رستہ پوچھا اور چل پڑا۔ راستے میں اسے عجیب آوازیں آتی رہیں، کبھی ہنسی، کبھی چیخ، کبھی سرگوشی، لیکن بشیر کا دل مضبوط تھا۔ آخر کار اسے دور ایک قلعہ نظر آیا۔ وہ کالا، پر اسرار اور خوفناک لگ رہا تھا۔ قلعے کے باہر دو بڑے سیاہ سانپ اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ جنگل کی پرانے پگڈنڈی پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور ہر طرف خاموشی تھی، جیسے قدرت نے کسی راز کو چھپا رکھا ہو۔ لکڑہارا، جو اب پری کے سحر سے متاثر ہو چکا تھا، ہر روز اسی جگہ آتا جہاں اسے پہلی بار وہ دکھائی دی تھی۔ پتہ نہیں وہ آج بھی آئے گی یا نہیں۔ تبھی ایک نرم سی روشنی فضا میں نمودار ہوئی۔ پری درختوں کے بیچ ہوا میں معلق دکھائی دی۔ وہ آج بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جیسے پہلی بار۔ لکڑہارا چند قدم آگے بڑھا۔ تم واقعی آ گئی ہو؟ پری نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی تھی تم آؤ گے۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہوا ہلکی سے چلنے لگی۔ پری کی نظریں آسمان پر تھیں۔ یہ دنیا بہت نازک ہے اور میری حقیقت بھی، پری نے کہا۔ لکڑہارا بولا، تو پھر یہاں کیوں آتی ہو، میرے جیسے معمولی انسان سے ملنے؟ پری کی آنکھیں کچھ لمحوں کے لیے اداس ہو گئیں۔ کیونکہ تم سچے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں لالچ نہیں، خوف نہیں، تمہارا دل صاف ہے۔ لکڑہارا نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا میں تمہیں چھو سکتا ہوں؟ پری نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لیکن یہ لمس تمہاری دنیا بدل دے گا۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ ملے، ایک زوردار روشنی پھیلی اور منظر بدلنے لگا۔ لکڑہارا چونک کے پیچھے ہٹا، لیکن اب وہ جنگل ویسا نہ تھا۔ رنگ بدل چکے تھے، پتے چمکنے لگے تھے اور درختوں کی سرگوشیاں حقیقی الفاظ میں بدل گئی تھیں۔ یہ کہاں آ گئے ہم؟ لکڑہاری نے کہا۔ پری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ میری دنیا ہے، لیکن انسان کا یہاں آنا آسان نہیں ہوتا۔ تم نے قیمت چکانی ہے۔ لکڑہارا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کون سی قیمت؟ پری نے کہا۔ تمہاری یادیں، تمہاری پہچان، تم جو تھے وہ سب پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ لکڑہارا خاموش ہو گیا۔ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ تو پھر میں کون بنوں گا؟ پری کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بولی، وہ جسے میں جانتی ہوں، لیکن جو دنیا اسے نہیں پہچانے گی۔ تبھی ایک زوردار گرج سنائی دی۔ آسمان پھٹنے لگا۔ دوسرے جناتی مخلوق وہاں پہنچ چکے تھے۔ پری نے لکڑہارے کو پیچھے دھکیلا۔ یہ تمہارا امتحان ہے بشیر،
اگر تم نے دل سے میرا ساتھ دیا تو ہم بچ جائیں گے۔ لکڑہارا اب خوفزدہ نہیں تھا، وہ آگے بڑھا، اپنا کلہاڑا مضبوطی سے تھام لیا۔ جناتی مخلوقات زمین پر اتر چکی تھی، ان کے پر سیاہ دھوئیں سے بنے ہوئے تھے، آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ لکڑہارا ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر اب خوف نہیں تھا، عزم تھا۔ پری نے اپنی آنکھیں بند کیں، اس کے ہونٹ ہلے اور آسمان سے ایک روشنی زمین پر اتری۔ زمین پر نیلا دائرہ بن گیا جس کے اندر وہ دونوں محفوظ تھے۔ تم باہر نہیں جا سکتے ورنہ یہ دائرہ ٹوٹ جائے گا، پری نے کہا۔ اگر میں نہ گیا تو وہ اندر آ جائیں گے، مجھے جانا ہوگا، لکڑہارے نے کہا۔ لکڑہارا دائرے سے باہر نکلا اور جناتی مخلوقات کی طرف دوڑا۔ اس کے قدموں تلے زمین کانپ رہی تھی۔ ایک جن نے ایک دم سے حملہ کیا، لیکن لکڑہارے نے کلہاڑا ہوا میں گھمایا۔ پری نے آنکھیں کھولیں اور ہاتھ اٹھایا، ایک نیلا نور اس کی ہتھیلی سے نکلا اور جن کو پیچھے دھکیل دیا۔ میں اکیلی نہیں ہوں، ہم ساتھ ہیں، پری نے کہا۔ لیکن جنات کی طاقت زیادہ تھی۔ ایک جن نے لکڑہارے کو زمین پر گرا دیا، وہ زخمی ہو گیا، خون اس کے ماتھے سے بہنے لگا۔ پری نے چیخ ماری، نہیں! اس نے جن کی طرف بڑھ کر ایک روشن تلوار نکالی۔ وہ تلوار صرف پریوں کو دی جاتی تھی جنہوں نے کسی انسان کے لیے قربانی دینے کا وعدہ کیا ہو۔ لکڑہارا بے ہوش پڑا تھا، اس کے بدن سے خون رس رہا تھا۔ پری کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے ہاتھ میں تلوار کانپ رہی تھی، کیونکہ اب وہ لڑنے جا رہی تھی اس کے لیے جس نے اس پر یقین کیا تھا۔ پری تیزی سے اس جن کی طرف بڑھی۔ جن نے غصے سے دہاڑ ماری، لیکن پری نے ہچکچاہٹ کے بغیر تلوار اس کے سینے میں گھسا دی۔ روشنی کی ایک شدید لہر پھوٹی اور جن دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ باقی دو جن ایک ساتھ آگے بڑھے۔ پری نے لکڑہارے کے قریب آ کر اسے کھینچا اور دوبارہ نیلا دائرہ بنایا، مگر جن قریب پہنچ چکے تھے۔ میں زیادہ دیر انہیں نہیں روک پاؤں گی، پری نے کہا۔ اسی لمحے لکڑہارے نے آنکھیں کھولیں۔ اس نے دیکھا کہ پری اس کے لیے اپنی ساری طاقت لگا رہی ہے۔ وہ ہلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن درد سے کرا اٹھتا ہے۔ مجھے تلوار دو، لکڑہارا بمشکل بولا۔ پری نے تلوار اس کے ہاتھ میں دی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر بھی اس نے ہمت کی اور ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ وار کیے، ایک جن گرا، دوسرا پیچھے ہٹا۔ پھر اچانک ایک زوردار روشنی پھوٹی اور جنگ ختم ہو گئی۔ تینوں جن مارے جا چکے تھے، لیکن لکڑہارے کی حالت نازک تھی۔ پری اس کے پاس بیٹھی اور آہستہ آہستہ اس کا زخم مندمل کرنے لگی۔ پری نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے قدرت، اگر یہ انسان بچ گیا تو میں اپنی ساری طاقت اسے دے دوں گی۔ پری کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، وہ اپنی روشنی لکڑہارے کے جسم میں منتقل کر رہی تھی۔ چند لمحے گزرے، پھر لکڑہارے نے گہری سانسیں لیں۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک لوٹ آئی تھی۔ پری نے تھک کر زمین پر گرنے سے پہلے مسکرا کر کہا، تم زندہ ہو؟ لکڑہارا بڑبڑا کر اٹھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو میرے پاس تھا، وہ سرگوشی میں بولی۔ پری کی سانسیں ہلکی پڑ رہی تھیں، مگر لکڑہارا اب ویسا انسان نہ رہا تھا۔ وہ اٹھا، آسمان کی طرف دیکھا اور چلایا، جو بھی میری محبت چھینے گا میں اس سے لڑوں گا۔ تبھی آسمان چمکا، ایک نئی طاقت زمین پر اتری، وہ نور جس نے کبھی کسی کو چھوا نہیں، آج اس مرد کی قربانی دیکھ کر خود جھک گیا۔ روشنی ختم ہوئی اور پری نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ پوری طرح زندہ اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ لکڑہارا مسکرایا، لیکن اس بار خاموشی میں شکر چھپا ہوا تھا۔ پری نے کہا، تم نے مجھے بچایا نہیں، مجھے پہچانا ہے۔ لکڑہارا بولا، میں اب جانتا ہوں محبت کمزور نہیں کرتی، وہ اصل میں طاقت دیتی ہے۔ صبح کی روشنی پہاڑوں پر پڑ رہی تھی جب ایک سیاہ سایہ جنگل کے بیچ ابھرا۔ وہ تھا ضحاک، پریوں کا دشمن، جو ہزاروں سالوں سے نور کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا۔ پری کو جیسے ہی ضحاک کی موجودگی کا احساس ہوا، اس کی چمک مدھم ہونے لگی۔ یہ وہی ہے جو میرے قبیلے کو ختم کر چکا ہے، اس کی آواز میں لرزہ تھا۔
लकड़हारा इसके सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे दीवार बन जाए। ज़ुहाक ने तंजिया कहका लगाया, एक इंसान परी की हिफाजत करेगा? मैं सिर्फ इंसान नहीं, उसकी मोहब्बत हूँ, लकड़हारा बोला और ज़मीन पर पाँव मारा, जिससे रोशनी की एक लहर फैली। परी ने हाथ उठाकर दुआ की और इसके गिर्द एक नूरानी हल्का बनने लगा। वो अब कमज़ोर नहीं थी, बल्कि अपने जज्बात से ताकत ले रही थी। ज़ुहाक ने ज़ोर से चीखा और अंधेरे का तूफ़ान भेजा। पूरी वादी अंधेरे में डूब गई, मगर परी और लकड़हारा एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। उनके इर्द गिर्द रोशनी का खोल बन गया, जो हर तारीकी को रोक रहा था। परी ने कहा, अगर हमने दिल से जंग लड़ी तो जीत हमारी होगी। अंधेरा जोर लगा रहा था, लेकिन मोहब्बत की रोशनी उसे पिघला रही थी। ज़ुहाक के साए गहरे हो रहे थे। अंधेरा जैसे वादी के सांस रोक रहा हो, लेकिन रोशनी हार मानने को तैयार ना थी। लकड़हारा और परी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे ज़ुबान से कुछ कहे बगैर सब कह दिया हो। ये वो लम्हा था जब एक फ़ैसला सब कुछ बदल सकता था। परी ने अपनी रोशनी उसके दिल में उतार दी और वो इंसान आम इंसान ना रहा। वो नूर बरदार बन चुका था, मोहब्बत का जुगनू। ज़ुहाक ने आखिरी वार किया, एक जहरीला तीर जो सदियों की नफ़रत से भरा था, मगर लकड़हारा हटा नहीं। उसने तीर सीने पर लिया। एक लम्हे को सब कुछ रुक गया, हवा थम गई, वक्त थम गया। परी चीख उठी, नहीं। लेकिन जब धुआं हटा, वो जिंदा था। नूर ने ज़ख्म को चूस लिया और ज़ुहाक का सारा अंधेरा वापस पलटने लगा। ज़ुहाक की चीख आखिरी थी, उसकी ताकत बिखर गई और वो खाक होकर हवा में तहलील हो गया। वादी में सुकून आ गया, रोशनी वापस लौट आई और मोहब्बत अमर हो गई। परी और लकड़हारा दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। इनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो एक दूसरे की तकदीर का फैसला कर रहे हों। इस आखिरी लम्हे में दोनों के दिलों में सवालात की भरमार थी। परी ने एक कदम आगे बढ़ाया और लकड़हारा ने एक कदम बढ़ाया। वो जानते थे कि इस लम्हे के बाद सब कुछ बदल जाएगा। क्या तुम मेरे साथ जाओगे? परी ने सरगोशी की। इसकी आवाज़ में खाली सी जगह थी। लकड़हारा ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, जहाँ तुम जाओगी मैं वहाँ हूँगा। उसकी आवाज़ में पुख्ता यकीन था। परी की आंखों में एक लम्हे के लिए बेशुमार ख्यालात की गुज़रगाह थी, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दी। मेरे लिए ये सब कुछ का फ़ैसला तुम्हारी मोहब्बत ने किया है, उसने कहा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और आसमान में एक शानदार रोशनी चमकी। दोनों की रूहें अब एक हो चुकी थीं और इनका रिश्ता तकदीर के साथ जुड़ चुका था। परी की दुनिया अब इंसानों की दुनिया से जुड़ी हुई थी और दोनों का रिश्ता एक नई हकीकत बन चुका था। इस लम्हे में ज़मीन और आसमान की हर कुव्वत ने इन्हें अपनी आगोश में ले लिया था। परी ने ज़मीन पर एक आखिरी नज़र डाली, फिर आसमान की तरफ देखा। ये हमारा नया आगाज़ है, उसने कहा, और दोनों आसमान की तरफ बढ़ने लगे। और यूँ लकड़हारा और परी का सफ़र एक नए आगाज़ की तरफ बढ़ा। इनकी दुनिया अब एक थी और कोई भी ताकत इन्हें अलग नहीं कर सकती थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जब नीयत साफ़ हो और दिल में हमदर्दी हो तो इंसान दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत का भी मुकाबला कर सकता है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।